آپ کا پورا کہتے ہیں کہ جی پیرالائز ہو جاتے ہیں آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں, آپ کو بیڈ پہ صرف بیڈ ریسٹ جو ہے کہا جاتا ہے. اور بہت سے لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے یا اگر ہم فالج کا اٹیک ہمیں ہو گیا ہے تو ہم اس سے کوپ اپ کیسے کریں گے, کیا پھر ساری زندگی ہم لوگ صحیح طرح چل نہیں پائیں گے, کیا ہمارے ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. فزیوتھیراپی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ اپنے اعصابی بیماریوں کو بھی اور اس طرح کی بیماریوں کا بھی علاج کروا سکتے ہیں فزیوتھیراپی کے تھرو. تو فالج کا علاج کیا ہے فزیوتھیراپی کے اندر اور کس طرح کی فزیوتھیراپی کی جاتی ہے خاص طور پر اس پیشنٹ کے لیے جو کہ فالج کا شکار ہوتے ہیں, تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر مریم شریف ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جو کہ فزیوتھیراپسٹ ہیں. ڈاکٹر مریم, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ سنائیے. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر مریم, سب سے پہلے تو بتائیے فالج کا اٹیک ہوتا کیسے ہے, کیا کیا اس کے سائنز اینڈ سمٹمز ہو سکتے ہیں, یا واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ کہ یہ فالج کا یہ اسٹروک ہو رہا ہے آپ کو؟ اوکے, سو سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں میڈیکلی بھی اور ریزن بھی اس کا اگر دیکھا جائے تو فالج یعنی کہ اسٹروک ہوتا کیا. بیسیکلی ہمارے برین کو کانسسٹنٹ جو ہے چاہیے ہوتا ہے بلڈ فلو اینڈ نیوٹرینٹس, ٹھیک ہے, اور بلڈ فلو لے کر کیا آتا ہے آکسیجن. جب ہمارے برین کو آکسیجن کچھ ٹائم کے لیے بھی نہیں ملتی ہے تو وہ اپنے برین فنکشنز کو ہالٹر کر دیتا ہے. اچھا. اس وے میں جتنے بھی فنکشنز جو برین ہینڈل کر رہا تھا, ہماری پوری باڈی بیسیکلی برین ہی ایک سینٹر ہے جو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. ونس وہاں پہ آکسیجن سیچوریشن یا آکسیجن کی کمی ہوئی ہے تو جتنے بھی سارے نارمل فنکشنز وہ ہینڈل کر رہا تھا وہ ختم ہو گئے. اس نے اسٹروک کاز کر دیا. اب اس کی دو ریزنز ہو سکتی ہیں. وہ جو آکسیجن کا لیول کم ہوا ہے یا آکسیجن ختم ہوئی ہے وہ دو وجوہات سے ہو سکتی ہے. یا تو کوئی کلاٹ فارمیشن وہاں پہ ہوئی ہے ود ان دا برین ہوئی ہے, یا پھر باڈی میں کہیں اور سے وہ کلاٹ ٹریول کرتا ہوا برین میں وہاں پہ پہنچ کے اور اس نے فنکشنز کو بالکل اسٹاپ کر دیا. اوکے. اب دا تھنگ از کون سے لوگ زیادہ پرون ٹو اسٹروک ہیں, رسک فیکٹرز کون سے؟ دو طرح کے رسک فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ ہمارے بس میں جو ہم چینج کر سکتے ہیں, ایک وہ ہیں جو نہیں کر سکتے کی بات کر لیتے ہیں. 50+ ایج ہو گئی, یوزلی مین میں زیادہ اسٹروک کے چانسز ہوتے ہیں. بٹ ایک ڈفرینٹ چیز یہ کہ اگر عورتوں میں فالج کا اٹیک ہو تو وہ ڈیڈلی ہو سکتا ہے زیادہ تر. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس آپ کو پہلے بھی اسٹروک کبھی ہوا ہے تو اب جو اسٹروک ہوگا وہ زیادہ ڈیڈلی ہو سکتا ہے اور اسٹروک کے چانسز آپ میں بڑھ گئے. یہ ہم چینج نہیں کر سکتے. اب چینج کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا لائف اسٹائل چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ سارا دن سیڈنٹری لائف اسٹائل یعنی بیٹھے ہوئے ایک جگہ پہ آپ کی کلاٹ فارمیشنز ہو رہی ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے. سیکنڈلی آپ اسموکر ہیں, اسموکرز کا یہ بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. ڈائبیٹکس کا ہوتا ہے. ہائپرٹینسو پیشنٹ وہ ہوتا ہے جس کا بلڈ پریشر زیادہ ہو. اب وہ ہم بات کریں گے جی کیونکہ جو اس طرح کے پیشنٹس ہوتے ہیں نا, اسموکرز ہوتے ہیں, شوگر کی بیماریاں ہو گئی, بلڈ پریشر کی, ان کے ویسکولر اسٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے. اچھا. یا جب ویسکولر اسٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے اٹ مینس اس میں کولیسٹرول ڈیپوزیشن زیادہ ہو رہی ہے. جو ویسل کی ایک نارمل رینج ہوتی ہے یا لیومن ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے اندر کی آپ کہہ لیں کہ وائڈ کتنی وڈتھ ہے, وہ خراب ہوئی. اگین بلڈ فلو کم ہوا, دماغ کو بلڈ فلو نہیں گیا, آکسیجن اور نیوٹرینٹس نہیں گئے, سو دس آل وہ اسٹروک ہو جاتا ہے. بالکل اسٹروک ہوتا ہے. اب اسٹروک کی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پتہ چلے گا, جس سے آپ نے کہ اسٹروک کے اس کے سائنس اینڈ سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں. بالکل, کیونکہ یوزلی پیشنٹس کو یا ہمیں بھی گھر میں پتہ نہیں چلتا یہ پیشنٹ کو کیا ہو رہا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آئی, ہم 1-2 گھنٹے ویسے ہی گزار دیتے ہیں. بٹ یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ پیشنٹ کے کیا سائن اینڈ سمٹمز ہیں جو کہ فوراً ہم نے جانا ہے. بیسکلی اسٹروک ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہے. اوکے. یا جن کو بلیڈ پریشر ہے یا یہ رسک فیکٹرز ان کو پتہ ہونا چاہیے, ان کو تو زیادہ ہے نا, دے شوڈ آلویز بی ریڈی. اب اس میں ہم ایک میڈیکل میں ٹرم یوز کرتے ہیں فاسٹ, FAST. یہ ایک نیمونک ہے, اس سے عام لوگوں کو بھی یاد رہے گا. F کا مطلب ہے فیس ڈراپنگ, فیس اور آئی آپ کا ایک سائڈ سے آپ کو لے گا فیشیل ایکسپریشنز جا رہے ہیں, ڈراپ کر رہا ہے, ون سائن. اس کے بعد A, آرمز اینڈ لیگز ویکنیس, اچانک لے گا جان نکل گئی, ہم کہتے ہیں نا بالکل ہم ہاتھ پاؤں سن ہو گئے, ٹھنڈے پڑ گئے. اس کے بعد ایس پہ آ جاتا ہے اسپیچ پیتھولوجیز, یعنی کہ وہ بندہ بول نہیں سکے گا, بتا نہیں پائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہی ول بی ان اے کنفیوژن اسٹیٹ. ٹھیک ہے. اور اگر وہ اس ٹائم کھانا کھا رہا ہے اس کو ٹیسٹ آنا بند ہو جائے گا, یا وہ سوالو نہیں کر سکے گا, اس کے گلے میں حلق میں لقمہ اٹک جائے گا. اس کے بعد آتا ہے ٹی, جسٹ رش ٹو دا ہاسپٹل, ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. ود ان 3 hours اگر آپ ایمرجنسی میں پہنچ گئے ہیں, آپ نے میڈیکل ہیلپ سیک کر لی ہے, آپ کا اسٹروک جتنا ڈیمیج ہو گیا ہے اس کو
فردر ہونے سے بچایا جا سکے. اچھا, اور دوسرا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر مریم کہ یہ ایک ہی سائڈ پر ہوتا ہے یوزلی, ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹروک ہوتا ہے, تو یہ کسی بھی سائڈ, لیفٹ رائٹ, کسی بھی سائڈ پہ ہو سکتا ہے؟ یہ کسی بھی سائڈ پہ ہو سکتا ہے. اگین اٹ ڈپینڈس کہ کس برین کے کون سے پارٹ کا اسٹروک, برین کے کس پارٹ پہ جا کے کلاٹ پھنسا تھا. اچھا, رائٹ. یہ میں لیمن لینگویج میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہونا ضروری ہے. اگر تو آپ کا موٹر کارٹیکس, برین کا ڈفرینٹ کارٹیکس ہوتا ہے, اگر موٹر کارٹیکس افیکٹ ہوا ہے تو آپ کے موٹر فنکشنز یعنی کہ موومنٹس ہالٹر ہوں گی. اگر آپ کا سیریبیلم افیکٹ ہوا ہے تو آپ کا بیلنس اور موومنٹ جائے گا. اوکے, ٹھیک ہے. ڈپینڈس کون سا ایریا افیکٹ ہوا ہے اور کتنا ڈیمیج ہوا ہے, کتنی پرسنٹیج ڈیمیج ہوئی ہے, پھر وہ سب جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کے پروگنوسس پہ, یعنی کہ ٹریٹمنٹ کا ریکوری کیا ہوگی. لیکن کتنے لوگ ہیں جو کہ فزیو تھراپسٹ کو ہائر کرتے ہیں فار دس پرپز, یا مجھے تو نہیں لگتا کہ زیادہ تر لوگ اس سائٹ پر آتے بھی ہیں. وہی بات پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اس کا علاج فزیو تھراپی سے بھی ہو سکتا ہے. یوزلی ایسے پیشنٹ کو ایمرجنسی کے بعد گھر لے جایا جاتا ہے, گھر جا کے لٹا دیا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے, اب جب تک دوائی چل رہی ہے, جب تک علاج چل رہا ہے, تب تک آپ ایسے ہی رہیں گے اور جب صحیح ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم فزیو تھراپی نہیں کرا رہے ہیں اور ہمارا علاج بھی ہو گیا, میڈیکل علاج بھی ہو گیا, اس کے بعد بھی کیا کیا کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں؟ کیا ہمارے جوائنٹس اسی طرح اسٹیف رہ سکتے ہیں ساری عمر کے لیے؟ ہمارے مسلز جو ہے وہ کہہ لیں کہ ویک ہو سکتے ہیں؟ کس طرح کی کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں؟ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے مسکولر ایٹروفی. یہ بہت ڈینجرس ٹرم ہے ایکچولی. جو پیشنٹ, اگر آپ دیکھیں آپ بھی کچھ دن کام نہیں نہ کریں گے, آپ لیتھارجک فیل کریں گی, آپ کہیں گی جی میرے جوڑ جو ہیں وہ جیم ہو گئے ہیں یا میرے مسلز ویک ہو گئے ہیں. اگین جو پیشنٹ جس کو اتنا بڑا ایشو ہو گیا, اس کا برین افیکٹ ہو گیا, برین کو اب یاد نہیں ہے, بیسیکلی برین بھول گیا کہ اس نے کوئی موومنٹ کرنی تھی. اس کو ہم کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی. فزیو تھراپسٹ نیورو پلاسٹیسٹی پہ کام کرتا ہے, اس کو سب چیزیں ریمائنڈ کرانا. اب وہ ریمائنڈ ہیڈ ٹو ٹو ہوگا کیونکہ وہ ساری موومنٹس بھولا ہے نا, یا پھر وہ جون سی بھی موومنٹ بھولا ہے. ایک یہ بات, اگر آپ فزیو تھراپی نہیں کروا رہے, پیشنٹ کو ریہیب نہیں کروا رہے, تو آپ کا پیشنٹ جو سارا دن بیڈ پہ پڑا ہوا ہے, اس کو سب سے پہلے جو کمپلیکیشن ہوگی وہ آئے گی پریشر سورس کی. وہ پیشنٹ کی تو شاید سینسیشن بھی چلی گئی. اگر اس کا سینسری کارٹیکس افیکٹ ہوا ہے تو اس کی سینسیشن بھی نہیں ہے. وہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے یہاں گرم لگ رہا ہے یا مجھے یہاں پین ہو رہی ہے, میری وہاں سے اسکن جو ہے وہ اتر رہی ہے. یہ اٹینڈنس کا جو ہے نا یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. یا پھر جو بھی فزیو تھراپسٹ اگر انہوں نے ہائر کیا ہوا, یا آپ ریہیبلیٹیشن سینٹر لے کر جا رہے ہیں, میں ریکمینڈ یہی کرتی ہوں کہ فار اسٹارٹ میں آپ کو ریہیبلیٹیشن سینٹر جانا چاہیے. کیونکہ وہاں پہ ملٹیپل ٹیمز ہوتی ہیں. کیونکہ اسٹروک کا پیشنٹ ہے نا, اگر آپ اس کو ٹریٹ نہیں نہ کریں گے, اس کی اسپیچ بھی خراب ہو گئی ہے, اس کا موٹر سینسر سب کچھ خراب ہو گیا ہے, رائٹ. تو آپ اگر ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جاتے ہیں, آپ کا رینج آف موشنز انکریز ہوتی ہیں, آپ کا اسپیسیفکسٹی ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اسٹرینتھ ٹریننگ واپس آنی, نیورو پلاسٹیسٹی یعنی کہ آپ کو ریمائنڈ کرانا کون کون سی موومنٹ باڈی بھول گئی تھی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کیسے, کرتے کرتے سیکھتا ہے. ہمارا برین اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس کو یاد کرائیں گے تو وہ یاد کرے گا. تو کتنی دیر تک یہ فزیو تھراپی چلتی رہتی ہے اس پیشنٹ کے؟ اگر پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے فوری اپنے علاج کے بعد ودن 48 آورز اور 72 آورز, تو کتنے عرصے تک یہ تھراپی اس کی چلتی ہے, اور اس کے بعد وہ کتنے % ٹھیک ہو جاتا ہے؟ ریسرچرز تو یہ کہتی ہیں کہ جتنا جلدی آپ اپنی فزیو ریہیبلیٹیشن سٹارٹ کرائیں گے, اتنی کم کمپلیکیشنز ہوں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک چیز ہے جو کافی دیر تک بیمار پڑی رہے گی, خراب پڑی رہے گی, اس کو سیدھا کرنا, ٹھیک کرنا اتنا ہی ٹف ہوگا فزیو تھراپسٹ کے لیے بھی, اور اسپیشلی پیشنٹ کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے بہت زیادہ. تو اس میں یوزلی ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن کتنا پرسنٹیج آف برین افیکٹ ہوا ہے. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ فرام منتھس ٹو ایئرز لگ سکتے ہیں. پیشنٹ کب آپ کے پاس آیا تھا یہ بھی امپورٹنٹ ہے, کتنے ڈیمیج کے ساتھ آیا تھا, پیشنٹ کی اپنی سیلف موٹیویشن کیسی ہے, اور اس کے اٹینڈنس کیسے ہیں. اٹینڈنس یعنی کہ اس کی فیملی کا سپورٹ کیسا ہے, کیونکہ وہ پیشنٹ خود تو کچھ نہیں کر سکتا, اس کو کوئی لے کے آئے گا, کوئی لے کے جائے گا, گھر جا کے اس کی واش روم کرانا, کھانا پینا, اس کی فنکشنل چیزیں. یہ نہیں کہ آپ نے اس نے 30 یا 40 منٹس کا سیشن لے لیا تو وہ ٹھیک ہو جائے, اس کے بعد وہ کچھ نہیں کرے گا. ہاں, اس لیے پیشنٹ ایجوکیشن بھی ایک ریہیبلیٹیشن کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے, پیشنٹ اینڈ اٹینڈنس ایجوکیشن. تو کتنے % لوگ آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس ویسے؟ اب تو اویئرنیس لوگوں میں آ رہی ہے. اچھا, ہاں بالکل آ رہی ہے. آپ کہہ لیں کہ 50% 50-50 ہے, کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اگر میڈیسن وارڈ میں پیشنٹ آیا ہے ایمرجنسی میں, تو وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اب آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے, اب آپ کو یہ چاہیے. یوزلی یہ ہوتا ہے جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے پھر ان کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے. بٹ اگین اگر آپ گورنمنٹ سیٹ اپ میں جائیں گے تو آپ کو سیٹ اپ مل جائے گا, پھر آپ کو مل جاتا ہے. تو یہ فزیو
تھیراپی کا علاج یا ضرورت اس لیے ہے کہ اگر آپ نے میڈیکیشن پہ بھی ہیں آپ یا آپ میڈیکل علاج بھی کرا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ریکوری جلدی کروانی ہے آپ اپنے فزیکلی یا مینٹلی بھی فالج کے لحاظ سے تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. صرف میڈیکل سائٹ پر نہیں جانا, آپ نے فزیو تھیراپی بھی ساتھ ساتھ کروانی ہے. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر مریم شریف موجود تھی. ڈاکٹر مریم تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اور فالج کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.